جو ہم سب کو کرنا ہے۔ سیرت کے اس اجلاس کے موقع پر میں آپ کے سامنے ایک وہ کام بتا رہا ہوں جس کی طرف میں نے درس قرآن میں بھی اشارہ کیا تھا کہ اگر ہمارے یہ بیٹھے ہوئے افراد جو اس وقت سامنے موجود ہیں یہ صرف اپنے بچوں کو روزانہ لے کر بیٹھیں اور ان کے سامنے آقا کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی زندگی کو پڑھیں، آپ کے اخلاق کو پڑھیں، آپ کی مبارک کردار کو پڑھیں، آپ کی سنتوں کو، آپ کے طریقے کو اچھے انداز میں بچوں کے سامنے پڑھیں، آپ دیکھیں گے سیرت کی اس تعلیم کی وجہ سے آپ کے بچے اندر سے اتنے مضبوط، اتنے اسٹرانگ، اتنے زیادہ غیرت والے بنیں گے کہ مستقبل میں وہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کا پیغام پہنچائیں گے۔ ان کا کردار بہت صاف ہوگا، ان کے کانسیپٹ بہت کلیئر ہوں گے اور کبھی بھی کسی بھی باطل چیز کے سامنے وہ اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ آقا کی سیرت کا یہ اثر پڑتا ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پہلے زمانے میں یہ ابھی اس دور کی لعنت ہے کہ پیرنٹس اور والدین اپنے بچوں کو وقت نہیں دے رہے، یہ عام مرض ہے مسلمانوں کا۔ پہلے الحمدللہ ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا ہے اور انہی بچپن کی بوڑھی ماں اور دادیوں کی تربیت کا نتیجہ ہے جو آج تک پورا معاشرہ، پورا خاندان محفوظ ہے۔ وہ رات میں مائیں اور رات میں وہ دادیاں اپنے بچوں اور بچیوں کو لے کر جب بھی سونے کا وقت ہوتا تھا انہیں بیٹھتی تھی اور انہیں انبیاء کے واقعات سناتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے سچے سچے قصے سناتی تھی۔ اس کی وجہ سے بچوں کی جو تربیت ہوتی تھی اس کی ایک مثال میں دے کر اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ ماؤں نے کیسی زبردست تربیت کی تھی۔ اس ہندوستان کی سرزمین کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے فقہ پر جو حدیثوں کے ساتھ انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے اپنے سفر حج کا ایک بہت حیرت انگیز واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں روزے اقدس سے صلاۃ و سلام پڑھ کر میں اپنے کمرے کی طرف واپس آ رہا تھا تو میں نے مدینے پاک کے ایک گھور کے ڈھیر کے پاس، کوڑے دان کے پاس میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا کہ وہ اس کرکٹ کوڑے میں کچھ تلاش کر رہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے اس بچے سے پوچھا کہ ماذا تفتش یا حبیبی، اے میرے بچے کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ چچا جان میں 2 دن سے بھوکا ہوں اور میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، میں تلاش کر رہا ہوں کوئی چیز مل جائے جس سے میں اپنی بھوک مٹا دوں۔ یہ آج سے زیادہ نہیں 70-80 سال پہلے کا واقعہ ہے، جس وقت مدینے اور مکے کے حالات بہت مخدوش ہوا کرتے تھے۔ جتنے بھی حاجی جاتے تھے اپنے ساتھ وہ سارا سامان لے کر جایا کرتے تھے۔ وہ جب انہوں نے یہ سنا تو اس بچے کو لیا، اپنے ساتھ اپنے کمرے لے گئے اور اپنے کمرے میں جو کچھ یہاں سے لے گئے تھے اسے کھلایا پلایا، اور جب بچہ خوش ہو گیا، عربوں کے بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دعائیں بہت دیتے ہیں، تو وہ دعا دینے لگا۔ تو اس بچے سے ماں نے کہا کہ بیٹے تم میرے ساتھ ہندوستان چلو گے؟ تو اس بچے نے کہا کہ چچا جان میں تیار ہوں لیکن آپ میری امی سے اجازت دیجیے۔ تو مولانا کے دل پر اتنا اثر تھا کہ انہوں نے کہا کہ چلیے آپ کا گھر کہاں ہے؟ وہ بچہ انگلی پکڑ کر چلتے 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 مدینے کے بالکل کنارے پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا ایک ٹوٹا ہوا گھر بوسیدہ اور گھر کے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا۔ ماں پردے کے پیچھے جب بیٹھی حالات معلوم کیے تو پتا چلا کہ وہ 4 بچوں کی بیوہ ماں ہے، شوہر کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور کسی کے گھر پہ کام کر کے اپنے بچوں کو پالتی ہیں۔ تو انہوں نے قسم کھا کے کہا
کہ میں اپنے نبی کے شہر میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں آپ کے بچے کو لے جاؤں گا اور اپنے بچے سے بھی زیادہ میں محبت اور پیار کے ساتھ اس کو رکھوں گا اور اس کو اچھا سے اچھا کھلاؤں گا، ان کا خیال رکھوں گا، اور جب یہ حافظ عالم بن جائیں گے ہم لا کر خود آپ کے پاس انہیں پہنچا جائیں گے۔ آپ سوچئے، ماں نے اجازت دے دی۔ اگر ماں نے اجازت دی ہے اپنے لخت جگر کو اپنے آپ سے جدا کرنے کے لیے تو وہ ماں حالات سے کتنی ٹوٹی ہوئی رہی ہے۔ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو اپنے سے کی جدائی کی برداشت نہیں کر سکتی، اور پھر ایک اجنبی ملک میں اپنے بچے کو بھیجنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ماں اتنا زیادہ حالات سے ٹوٹی ہوئی تھی کہ اس نے اجازت بھی دے دی۔ اب وہ بچہ جب چلا مونا کے ساتھ اور چلتے چلتے جب جہاں پر بقیع کا میدان ہے اس کے سامنے آج جو میدان ہے اور عام طور پر صلاۃ و سلام پڑھ کر لوگ وہیں پر نکلتے ہیں، اس وقت وہاں پر ٹھیلے لگا کرتے تھے کھانے پینے کے، تو وہ بچہ اپنی معصومانہ انداز میں وہ جب بھی کسی ٹھیلے کے پاس سے گزرتا تو کہتا چچا جان یہ آپ کے ملک میں ملے گا؟ وہ کہتے ہاں بیٹے اس سے بھی اچھا ملے گا۔ پھر آگے بڑھتا کوئی ٹھیلا دیکھتا، چچا جان یہ چیز آپ کے ملک میں ملتی ہے؟ وہ کہتے ہاں بیٹے اس سے بہت اچھی ملے گی۔ اس کے بعد چلتے چلتے اس نے اپنی انگلی اٹھائی گنبد خضرا کی طرف، اور گنبد خضرا کی طرف انگلی اٹھا کر اس نے کہا چچا جان یہ گنبد خضرا اور اس کے نیچے آرام فرما جو میرے آقا ہیں یہ آپ کے ملک میں ملیں گے؟ بس اتنا سوال کرنا تھا کہ مونا کا سر جھک گیا اور آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو گئی۔ بہت دیر تک روتے رہے اور پھر اس کے بعد سر اٹھایا اور کہا کہ بیٹے یہ چیز وہاں نہیں ملے گی، یہی وہ چیز ہے جو مجھے یہاں لے کر آئی ہے، اگر یہ چیز وہاں ہوتی تو شاید میں یہاں نہ ہوتا، انہی کی محبت میں میں یہاں ہوں۔ اس بچے نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا چچا جان میں معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کریے، اگر آپ کے ملک میں یہ گنبد خضرا اور اس کے نیچے آرام فرما اگر میرے آقا نہیں ہے تو میں اپنے آقا کے در کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں پوری زندگی خوشی کے ساتھ اسی فقر و فاقے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ سلام ہو اس بچے پر اور بے شمار رحمتیں ہوں اس غریب فاقہ زدہ ماں پر جو حالات کی سختیوں کے باوجود، غربت کے باوجود، افلاس کے باوجود جس ماں نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی تھی، آقا کی سیرت سنا کر کہ اس بچے میں عشق رسول کا چراغ ایسا روشن تھا کہ وہ بچہ خوشی کے ساتھ پوری زندگی فاقے پر گزارنے کے لیے تو تیار ہے لیکن آقا کے در کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر ہمارے بچوں پر خدا نہ کرے 2 دن فاقے کے آ جائیں اور کوئی دشمن خدا یہ آ کر کہے کہ بیٹے کھانا تجھے اس وقت ملے گا جب تو اپنے ایمان کا سودا کرے گا ورنہ تجھے کھانا نہیں دیا جائے گا، ہمارے بچے کیا جواب دیں گے؟ اس کی تربیت کیسے کی جائے گی؟ میرے عزیز بھائیوں اس کی تربیت کے لیے میں نے آپ کو ایک کام بتایا ہے کہ خدا کے لیے روزانہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیے، آپ کو جو زبان آتی ہو، ہندی آتی ہو، انگلش آتی ہو، آپ کی بھوجپوری زبان آتی ہو، علماء سے آپ پوچھیں، سیرت پر ایسی خوبصورت کتابیں ہیں، آسان انداز میں بچوں کے سامنے پڑھیے، بچوں سے پوچھیے بیٹے کیا سمجھے، آقا کی سیرت میں کیا سبق سکھاتی ہے۔ جب آپ اس انداز میں روزانہ اپنے بچوں کے سامنے آقا کی سیرت کا تذکرہ کریں گے، خدا کی قسم ہمارے بچے عشق رسول میں ڈوب کر ایسے وقت کے جیالے، ایسے وقت کے بہادر، ایسے وقت کے جری اور ایسے وقت کے ہمت والے تیار ہوں گے جس کی مثال اس وقت غزہ کی سرزمین پیش کر رہی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایک طرف
لیکن پوری طاقت مل کر ان غزہ کی سرزمین کے معصوم ننھے ننھے بچوں کے ایک کا بھی ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ ابھی 10 دن کی پہلے کی کلپ ہے، تین اسرائیل